جو زنا تک لے جاتی ہے. اور یہ شرمگاہ کی شہوت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے. حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. ایمان کے ساتھ کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا. ایمان کی حالت میں کوئی زنا میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. جس وقت وہ زنا میں مبتلا ہو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے. یہ اسلام میں سب سے سنگین جرم ہے، سب سے بھیانک گناہ ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد اور اجنبی عورت جن کا کوئی اسلامی تعلق نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور خواہشات نفسانیہ ان کی ابھر آتی ہیں، شہوت باہر آتی ہے، تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. اتنا بڑا بھیانک گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دے گا جو زنا میں مبتلا ہیں. بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے جو زنا میں مبتلا تھے اور انہیں ننگا لایا جائے گا اور ان کی شرمگاہوں پر لوہے کے سلاخوں سے فرشتے آگ تپا کر کے داغ رہے ہوں گے ان کی شرمگاہوں کو، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں. ان کو تپایا جا رہا ہوگا اور اس کی بدبو اس قدر سخت ہوگی کہ پورے اہل محشر ان سے پریشان ہو چکے ہوں گے. ان کے شرمگاہوں سے بدبو بہت تیز نکلے گی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو بھرے محشر میں بتایا جائے گا کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، یہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا تھے. میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. تم زنا تو دور کی بات ہے، اس سے قریب تک بھی مت جاؤ، قریب تک بھی مت جاؤ. قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ آنکھوں سے اور اس کے بعد زبان سے. انسان یہاں سے قریب ہوتا ہے. ایک اجنبی مرد کسی کو دیکھتا ہے، عورت کو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر بات چیت کرتا ہے، یہ ڈبل شروعات ہے. اور اسی سے میرے مولا نے قرآن میں روکا ہے. تم اگر ابتدا میں ہی اگر رک گئے تو بڑے بھیانک جرم سے بچ جاؤ گے. اور زنا کرنے والے پر 15 عذاب ہے. 15 عذاب، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں اور 5 قیامت کے دن. 5 جو دنیا میں دیے جائیں گے وہی سخت ہیں کہ اس کے چہرے کا نور ختم کر دیا جائے گا، اس کا رزق ہٹا دیا جائے گا، اس کی اولاد سے صالح اولاد ختم کر دی جائے گی، نسل خراب ہو جائے گی. زنا کے جو 5 عذاب ہیں دنیا میں وہی سخت ہیں. چہرہ بگڑ جائے گا، بارونق نہیں ہوگا، چہرہ بے رونق ہو جائے گا، رزق میں کٹوتی، بے برکتی آ جائے گی. ان تمام چیزوں سے مومنین اپنے آپ کو بچائے رکھیں. یہ سورہ مومنین ہے. اور اس کے بعد سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی زنا کی مذمت بیان کی. شروع کی آیتیں ہیں کہ ایک اجنبی مرد یا عورت زنا کر لیں. زنا کیا چیز ہے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ملنا اور اپنا جسمانی سکون حاصل کر لینا یا شہوات نفسانیہ کو پورا کر لینا، یہی زنا ہے. تنہا ہو جانا، ایک دوسرے کو چھو لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانا، گزارنا، جمع کرنا، یہ زنا کے تمام مبادیات کے ساتھ ساتھ ہے. اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. مرد اور عورت دونوں جب زنا کر لیں تو اللہ فرماتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے انہیں. اسلامی حکومت ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سب کے سامنے مارے جائیں گے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. مولا فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں ذرا برابر بھی نرمی مت لاؤ اگر تم اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہو. اور ان کے عذاب کو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ان دونوں کی سزا پر سارے مومنین کو گواہ بناؤ. سب کے سامنے یہ سزا دی جاتی ہے، لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے. کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو، اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہوں.
ہاں تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس میں آیت افک ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا۔ غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے، ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھیں۔ حضور جب بھی جہاد پہ جاتے، غزوہ پر جاتے، تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں۔ واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ پر قیام کیا، سب لوگوں نے قیام کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے۔ ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا، یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی، اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا، اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر، تو وہ نیچے تھی، حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی، ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی۔ صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے۔ ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں، چل پڑے۔ سفر بہت لمبا ہو گیا، صبح کا وقت تھا، حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں، ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے، کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے۔ اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ، یہ کیا ہو گیا، حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئیں۔ تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے تک ساتھ لائے۔ مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا، رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی، معاذ اللہ۔ یہ بھیانک الزام تھا، تہمت، اس کے گناہ، یہ بھی اس کی بھی حدود آئے ہیں قرآن میں۔ اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہداء کہلائے گا۔ الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کسی پر، یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی، یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے۔ حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی، حضرت ابوبکر کے گھر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا، وہی کیا آئے گی، لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی۔ حضرت عمر سے بلایا، پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ یقیناً آپ کا گھر پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا، بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی رہیں، پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی، اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اندازہ کرو یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی، جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں، اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت
ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آیت عفق بھی سورہ نور میں نازل ہوئی۔ تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے، ہاں سلام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اور دستک دے کر کے ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، حدیث پاک میں بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے، ہاں، اور کنٹینیو کھٹکھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک، یہ آداب ہیں شریعت کے۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بالکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلے، کوئی اجنبی عورت ہو تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہونے پائے، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہ گھروں کو پردہ لگانے کا حکم بھی میرے آقا نے فرمایا۔ اور اگر کسی گھر پر پردہ نہیں ہے، گزرنے والے آپ میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر مومن گھروں میں اندر نظر ڈالتا ہے کوئی راستہ چلتے ہوئے عورتوں کے اندر اوپر، حضور نے فرمایا گھر والے تیار ہے، وہ چاہے تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ سوال نہ فرمائے، اللہ اس کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر گناہ ہے، گھروں کے اندر نگاہیں ڈالنا، آنکھیں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی گھر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کا حکم دیا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہاں سے میں ایک اس سے تفریح کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کسی کو فون کرتے بھی ہو تو کچھ لوگ جو ہے ایک بار میں 10 20 بار اس کو کال کرتے ہی رہتے ہیں کنٹینیو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ 2-3 مرتبہ اگر تمہیں جواب نہ ملے تو رک جاؤ، تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے وہ سیوا کے لیے بیٹھا ہی ہے، اٹھا ہی لینا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے، علم والے اور اخلاق والے ان چیزوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ سورہ نور میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ عقل والے ہو جائیں تو ماں باپ بھی انہیں الگ سلایا کریں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، بچے جب جوانی کو آ جائیں، بالغ ہونے لگ جائیں، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں۔ نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا نہیں، اس کو مشورہ نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے پاس مشورہ لینے آئے تو امانت داری کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے لیے خیر کا مشورہ دو، خیر کا مشورہ دو، گمراہ مت کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مشورہ دیا، پھر آنے والے نے مشورہ قبول کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2 باتیں ہیں، اگر مشورہ صحیح نہیں دیا تھا تو اس آدمی میں خیر نہیں، اور اس نے مشورہ دے دیا تھا لیا نہیں تو اس آدمی میں خیر نہیں، 2 میں سے کسی ایک میں خیر نہیں۔ اچھا مشورہ لینے سے کترایا، پیچھے ہٹ گیا تو گویا کہ اس آدمی میں خیر نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بحث گنجھلک نہ ہو جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس کی کیٹیگری ہے، مشورہ جو ہے کس سے کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بھی آداب ہیں۔ ہاں، آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، بائیولوجی پڑھ رہے ہیں، اور کسانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس میں آپریشن میں کیسے کروں، سکسیس کیسا ہوگا، پیٹ کا آپریشن، سر کا آپریشن، تو یہ کیسی بات ہے، یہ لا یعنی بات ہے۔ پھر کسان مشورہ دے گا، بڑا پھاوڑا لے لو، چھوٹی کدالی لے لو، پیٹ پھاڑو، اس کے فن کے مطابق جو چیز ہوگی اس سے مشورہ کیا جائے گا، اور تمہارے علم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوں گے ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی لیے سارے علوم کے اور سارے فنون کے متعلق آپ اتنا تو جانتے ہیں
طبیعت خراب ہے تو 4 ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، آپریشن فلاں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، سب سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ آپ جو ہے انجینئرز کے پاس جاتے نہیں، آپ کو اتنی خبر ہے، اگر کڈنی خراب ہے تو انجینئر کو نہیں دکھاتے، سب ڈاکٹروں سے مشورہ لیتے۔ گھر کی چھت میں لیکیج ہے تو ڈاکٹروں کو نہیں بلاتے کہ آؤ میری چھت کو ایک انجیکشن لگا دو، آپ کو پتا ہے، پھر انجینئر سے پوچھتے ہیں، کئی لوگوں سے مشورے لیتے۔ اتنا سینس سب کو ہے کہ جس فیلڈ کی بات ہوگی اس کے ماہرین سے ہی مشورہ لیا جائے گا، لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ دین کے معاملات میں اس کا خیال نہیں رکھتے لوگ۔ دین کی فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہی سے دین کے مسئلوں کے مشورے کرنا چاہیے، نہ کہ راستہ جھاڑنے والے سبزی بیچنے والوں سے اگر فتوے پوچھتے رہو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آج جو نظام درہم برہم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مشورہ کس سے لے رہے ہو؟ دین کی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے یا نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک صادق آتی، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ حالات ہے۔ لوگ اس سلسلے میں کیوں آپ کا سینس مر جاتا ہے؟ قرآن کے متعلق، حدیث پاک کے متعلق دینی معلومات جو کچھ بھی لینی ہے وہ دین کے ماہر علماء سے ہی لینی چاہیے۔ باقی چاہے جو بھی ہو ان سے اگر آپ مشورے لوگے تو وہ تیر چلائے گا، اندھا دھند فائرنگ کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسے جاہلوں سے مشورے لے کر کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی اور کئی طلاق کے بعد زنا کرتے رہ گئے۔ نہیں ہوا، جاؤ گھر میں، کون بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی؟ اس صاحب نے کہہ دیا، جاہلوں نے اس کے بعد اپنے گھر میں ویسی جینا شروع کر دیا جبکہ ہر دن زنا کا گناہ ہے ان کے لیے۔ تو ماہر اور خبیر لوگوں سے ہر فیلڈ کی جس طرح مشورہ کیا جاتا ہے، دین کے معاملات میں بھی مشورہ انہی سے کیا جائے جو دین کے ماہرین ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، نوجوانوں کو آج مناظرہ کرنے کا بڑا شوق رہتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا، وہ بھی کس پہ؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کن کن معاملات پہ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں؟ عقیدے کے معاملات پر، کبھی اہل حدیث سے، کبھی دیوبندیوں سے، کبھی شیعوں سے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں ہمارے مابین، بعض عقیدے کے ہیں، بعض الگ ہیں، تو ان پر ہمارے نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، لمبی لمبی چوڑی چوڑی تحریریں۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، شاید 1-2 سال گزرے ہوں گے، رات کے 2:30 بج رہے تھے یا 2 بج رہے تھے، مجھے فون کنٹینیو آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنی رات کو اگر فون آئے تو کسی کی ایمرجنسی ہوگی، سیریس ہوگا۔ اٹھا کر کے معلوم کہ ایک نوجوان کہتا ہے حضرت ایک فلاں فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہے، جلدی سے آپ کو بتانا ہے۔ اتنی رات کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں بحث ہو رہی ہے ہماری، دلیل دینا ہے۔ کیا ہے؟ علم غیب کے متعلق کچھ بحث ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے، کون سی محفل میں بیٹھے آپ؟ کہا نہیں ہمارے گھر کے باہر کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات جگہ چل رہا ہے، اور 2 باہر کوئی چھوٹے نوجوان ہوں گے، ان کے ساتھ ان کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور رات کے 2:30 بجے ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، دین کے معاملات میں اگر ڈسکس کرنا ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، ڈیبیٹ کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے، شوق سے کرو، لیکن جاؤ کسی دارالعلوم میں پہلے داخلہ لے لو، اصولی علم پڑھ لو، علم نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، علم حدیث کیا ہے، علم فقہ کیا ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، علم ناسخ و منسوخ ہے، بلاغت ہے، معانی ہے۔ کتنے علوم پڑھنے کے بعد آدمی کیپیبل ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں وہ رائے دے سکے، اور ان سارے علوم کی بو باس بھی نہیں لگی اور لمبے چوڑے مناظرے چل رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر گمراہی آ جائے گی، گمراہ، یا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے یا سامنے والے کو گمراہ کرو گے۔ اس لیے ان معاملات میں جب بھی کبھی ایسے معاملات آ جائیں، ڈسکشن کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے، کچھ لوگ چھیڑتے ہیں، تم لوگ ایسا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟
ان کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ چلے ہمارے علماء اکرام کے پاس بیٹھتے ہیں, وہاں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی, وہاں سے آپ کو بتا دیا جائے گا. اور وہ جتنے چوہے تمہیں گمراہ کرتے ہیں وہ کوئی علماء کے پاس نہیں آنا چاہتے. راستے پہ, نکڑ پہ, بازار میں پکڑ پکڑ کر کے تمہیں دلیلیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث میں یہ ہے, بخاری میں یہ ہے, مسلم میں یہ ہے. سامنے والا امپریس ہوتا ہے. شاید ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے ہیں. ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, کسی بات کے بارے میں سوال کرنے لگے, کہا کہ یہ آپ حدیث سے بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کہا میں بتا تو سکتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ میرے ڈیسک پر یہی کی بات ہے, جب میں یہاں موجود تھا بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ دیکھیے, یہ بخاری شریف اگر میں کھول کر کے دکھاؤں گا تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, بالکل مانیں گے, بخاری شریف کو مانیں گے ہم. میں نے کہا یہی تو تمہاری گمراہی ہے. یہ بہار شریعت رکھی ہوئی ہے, سامنے موٹی کتاب بہار شریعت رکھی ہوئی ہے. ہم نے صرف اس سے کہا کہ یہ بخاری شریف دکھائیں آپ کو, تو ان کو کتاب کا نام تک نہیں معلوم, تو پھر کس بات پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ تو جہالت کے معاملات ایسے ہیں میرے عزیزوں, آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں تو دین کے ماہرین کے پاس جاؤ, جو علم والے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر یعنی علم والوں سے سوال کرو اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو, سوال کرو. تو یہ مشورہ, اور کچھ لوگوں کے متعلق فرمایا گیا مشورے نہ لیں. وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہیں, اللہ کا خوف نہیں رکھتے دل میں, ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں, ان سے مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جن کو آخرت کا خوف نہیں, اللہ کا خوف نہیں, وہ تمہارے حق میں بہتر مشورہ کیا دے سکتا ہے؟ مشورے کے لیے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. وہ مشورے کا سب سے موزوں آدمی ہوا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت چھوٹے, نابالغ اور عقل نہ رکھنے والوں سے مشورے نہ لیے جائیں. اور بعضوں نے کہا کہ عورتوں سے بھی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی نہیں چاہیے, بات کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, مشورے لے سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشورے پر عمل کیا جائے. ضروری نہیں ہے ہر مشورے پر عمل کیا جائے. میں نے شاید اس سے قبل بتایا تھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر تعریف فرمائی تھی کہ عورتوں میں سب سے بہترین مشورہ دینے والی خاتون. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورتاً عرض کیا تھا. حضور صحابہ سے کہہ رہے تھے بال منڈا لو, احرام اتار لو, کوئی نہ بال منڈا رہے تھے نہ احرام اتار رہے تھے. 3 بار حضور نے فرمایا تو حضور کو غم ہوا, اندر آئے تو غمگین تھے. ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں بولے نہیں, ان کے سامنے جا کر آپ خود اپنے بال حلق کر لیں, اپنا احرام اتار لیں. وہ تو اس انتظار میں ہے کہ شاید وہی آئے گی اور دوسرا پیغام آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر صحابہ کے سامنے آئے اور اپنے بال حلق کر لیے. سارے صحابہ اپنے بالوں کو حلق کر لیے, سبوں نے احرام اتار لیا, کیونکہ یقین ہو گیا اب حکم بدلنے والا نہیں. تو یہ مشورے کے آداب آپ سیکھیں, اور پھر نظام جو ہے مشورے سے ہی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوتے تو صحابہ کو جمع کرتے, مشورہ کرتے. مشورے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ کام ہونے سے قبل اگر کوئی اہم کام ہے تو فرمایا گیا کہ ایسوں سے مشورہ کرو جو تمہارے راز کا امانت دار ہو, رازوں کا امین ہو, اس سے مشورہ کرو. یعنی آج تم مشورہ کرنے کے لیے گئے, مشورہ تو دے دیا اور اس نے پھر جا کر کے طبلہ بجانا شروع کر دیا, میرے پاس آیا تھا فلاں ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے. اس چیز کو بھی غلط ٹھہرایا گیا ہے. مشورہ راز کے امانت داروں سے بھی کیا جائے, کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورہ کرنے کے بعد راز کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے جانتے.
میں نے کل یا پرسوں بنو نذیر کے بارے میں بتایا تھا، یہودیوں نے جو دھوکہ دیا تھا مدینے والے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، مسجد نبوی میں رات کو مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کریں اب ان کے ساتھ. الگ الگ مشورے ہوئے کہ انہوں نے ہتھیار ہمارے خلاف اٹھائے تو ہم بھی ان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، کیونکہ دھوکے کی بہت بڑی سزا ہے. یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ دیش ویرودھی ہے وہ، اینٹی نیشنل جس کو کہیں. مدینے کی خرابی کے بارے میں جو لوگ سوچے تھے ان کی سزا تھی. صحابہ کے مشوروں سے اتفاق یہ طے پایا کہ ان یہودیوں کے جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، اور جو جوان ہیں انہیں مار دیا جائے گا. تو یہ طے پایا اور حضور نے فرمایا اس کو راز میں رکھا جائے. سارے جو صحابہ تھے سبوں نے آمنا صدقنا کہا اور چلے گئے. یہودیوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں کچھ آج میٹنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں. دوسرے دن وہ جاسوسی کرنے لگے، کہیں سے کچھ بات پتا چل جائے کہ کیا میٹنگ ہوئی، کیا ہمارے ساتھ ہونے والا. ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان کی پرانی دوستی تھی کیونکہ شہر میں رہتے تھے، یہودی بھی دوست تھے. گزر رہے تھے تو دوستوں نے پکڑ لیا، کہا کہ ابو لبابہ کل تم بھی تھے وہاں پر، ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں بول سکتا. صحابی تھے اور امانت دار بھی تھے، وفادار بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بول سکتا. تو انہوں نے بہت اپنی پرانی یاد دلائی اور منتیں سماجتیں کرنے لگے. بچپن کا تو ساتھی ہے، ہمارا یار ہے، بتا تو صحیح. تو وہ جذباتی ہو گئے. پرانی یادیں، دوستی، یاری سب یاد دلانے کے بعد تھوڑے سے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے صرف کہا نہیں بلکہ یوں اشارہ کیا گردن کی طرف، یوں کر دیا اور چلے گئے. میں نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا. وہ سمجھ گئے کہ قتل کا منصوبہ مشورہ ہوا ہے. شام ہونے سے پہلے سارے یہودی مدینے سے بھاگ گئے، سب چھوڑ کر نکل پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور کہا کس نے اللہ کے رسول کے راز کو افشا کیا؟ کون ہے جس نے ہمارے کل کی رات ہونے والے مشورے کے راز کو افشا کیا؟ صحابہ سب سہمے ہوئے تھے. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس کے سامنے کیا چھپائیں جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے. کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں نے کہا نہیں، ہاتھ کے اشارے سے صرف ہلا کر کے اتنا بتایا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے غضبناک کہ صحابہ کے درمیان میرے آقا نے اعلان کر دیا آج کے بعد سے نہ ابو لبابہ کو کوئی سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرے گا، مکمل بائیکاٹ. آپ سمجھتے ہیں کون سی بڑی غلطی ہے؟ اندازہ کرو میرے عزیزوں، یہ جب کسی چیز کے حفاظت کا حکم دے دیا جائے اور اس کا افشا کیا جائے، وہ رحمت للعالمین اگر کسی کے متعلق اتنی سخت سزا دے دیں، معاملے کی حساسیت سمجھ سکتے ہو آپ، کتنی نزاکت ہے اس کے اندر. اور حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کی ایک بات پر سر جھکا لیتے. اب سب سامنے سے گزرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ حضور پاک ان سے مصافحہ کرتے، نہ سلام کلام، کچھ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ موت سے بڑی سزا تھی. مدینے میں رہتے ہوئے بہت سخت حالات تھے، یہاں تک کہ ان کی سگی بیوی وہ بھی بات نہیں کرتی تھی، کھانا وقت پر لا کر دے دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی. رسول پاک نے منع فرمایا ہے. بعض لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کی خبریں دیں گے تو ہم ان کے محبوب ہو جائیں گے. کبھی محبوب نہیں بنتے، کبھی محبوب نہیں. 10 سال تم خبریں دیتے رہو، محبوب بنے رہو، ایک دن مردود بنی جاؤ گے. مردود تو بننا ہی ہے ان کے ہاتھ میں. میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اپنی قوم کی جاسوسی کرنا، خبریں دینا نہایت ہی سخت بڑا گناہ ہے.
اللہ کا عذاب اس شخص پر ہے جو مومنین کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو خبریں لے جا کر، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر اخیہ ستر اللہ لہ، جس نے اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھا اور چھپا دیا، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیب چھپائے گا، تمہیں ننگا ہونے سے بچا لیا جائے گا۔ تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ بہرحال یہ مشورے کے سلسلے میں گفتگو تھی، بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا۔ جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ۔ آخرت مانگو، 4 دن کے لیے کیا مانگو گے یہاں پر؟ کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم۔ ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأة الصالحہ خیر متاع الدنیا، پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا۔ نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو۔ حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے، حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے۔ دیکھ لو ایک بار، بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے، زندگی پھر جڑ جاتی ہے، کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے، ہر چیز میں ساتھ ہے، اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے، اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی اگر جلاد مل گئی، کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے، اس کے بزنس پر اثر ہے، دوستوں پر اثر ہے، رات کو سویا نہیں، دن بھر بک بک کرتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، پھر نشے کی عادت، پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے۔ اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لی، اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا، بہت بڑا انعام دیا۔ میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں، کتابیں جو انہوں نے لکھا، زلزلہ، زیر و زبر، بہت ساری۔ ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتساب جو کرتے ہیں، کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے، میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا، تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے، اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی؟ بچے کی دوا لاؤ،
بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے؟ حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے۔ اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر، تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے، نیک عطا فرمائے۔ دوسری ایک دعا ہے، رب 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں۔ میرے عزیزو یہ دعا آپ کیا کریں۔ اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہیں؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہیں یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا، بغض مت پالو۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتا چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو، اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو۔ شریعت نے یہ اجازت دی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے۔ مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کرے؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی رہے۔ لمبا سجدہ ہو جاتا تھا۔ یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگھتے تھے اور چہرے کو سونگھتے تھے۔ بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگھتے تھے۔ صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہیں، ان کی خوشبو سونگھی جائے گی۔ ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے۔ ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا جینا۔ اب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی۔ کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا۔ کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے۔ حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے، دور کر دے، اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے۔ اسی لیے کہ اسی پر نجات ہے اور اسی پر جنت بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا کون سے مومنین کامیاب ہیں۔ صرف مومنین کامیاب ہیں تو لوگ ہم سے یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ آج تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے مومنین کی صفات بیان فرمائی۔ کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ، دل کے حضوری کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو نماز ہی نہیں پڑھتے، دل کی حضوری بات کی بات ہے۔ جن مومنین کی کامیابی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں۔ والذین هم
عن اللغو معرضون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو فحش چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں، فحش بدکاریوں سے، نہ وہ بری بات بولتے ہیں نہ برے کام کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی اللہ ضمانت دے رہا ہے۔ اور جو چوری میں، ڈکیتی میں، زنا میں ملوث ہیں، ان کا کیا اس سے تعلق ہے کامیابی سے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ مکمل طور پر دیتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہیں۔ 5ویں نمبر پہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جن مومنین کی کیٹیگری بیان کی ہے، اس میں اگر ہم فٹ بیٹھتے ہیں تو پھر سوال بھی کریں آپ کہ ہماری کامیابی کہاں ہے، اور نہیں ہے تو پھر اس کی اصلاح کریں۔ نمازوں میں کہیں کمی ہوگی، یا لغویات میں ہوں گے، یا زکوٰۃ میں کم ہوں گے، یا پھر جو ہے اپنی حفاظت میں کمی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوگی، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کوئی چیز فرمایا کہ وہ کامیاب ہے تو کامیاب ہو کے رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان اعلیٰ صفات والے مومنین میں شامل فرمائے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دیگر ہمارے لیے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخری جو آیتیں ہیں وہ بڑی ہی ہمارے لیے درس والی ہیں اور ایک جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ہم نے بیکار میں پیدا کیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم کو ایسی فالتو پیدا کیا گیا، بیکار میں پیدا کیا گیا؟ نہیں، تمہارا ایک بہت بڑا مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر بھی دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کی غرض ہے۔ ہمیں بھی جو پیدا کیا گیا ہماری ایک غرض ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اور جو انسان اپنے اصلی مقصد کو بھول گیا پھر وہ انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے، انسانیت سے بھی ہٹ گیا ہے۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، جس نے پیدا کیا تمہیں اس کو انسان نہیں پہچان پا رہا آج، اور اسی کی عبادت نہ کر پا رہا ہو، تو پھر اب کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک بات ہے، آپ نے فرمایا جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو۔ کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے۔ جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے، تمہارے سے کیا تعلق ہے انسانوں کا؟ زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے، اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف؟ لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹایا جائے گا، ہر ایک۔ ابھی چند دنوں پہلے کی ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ، ایک لٹریچر جو گوتم بدھ کی عبادت کرتے ہیں،
ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ دنیا کا ایک بہت اعلیٰ ذہن کا انسان تھا، اس نے بہترین تعلیمات دی تھی، تو اس پر کسی نے، ایک مسلمان نے نقطہ لگایا تھا اور ان سے بحث ہو رہی تھی جو بدھسٹ ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بدھا کی جو عبادت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ مہان آدمی ہے، مہان انسان ہے، مہان آدمی تھا، بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑی اچھی تعلیمات دنیا کو دی۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کب؟ کہا برسوں ہو گئے، 2500 سال پہلے تو انتقال ہو گیا، مر گئے۔ کہا آئے تھے اور چلے گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو یہ تو بڑے کمال کی بات نہیں، پھر ان کو لایا کون تھا اور واپس دنیا سے لے کے کون گیا؟ اگر وہ سب سے مہان ہے تو آج ہوتا اور ہم بھی اس کے پیچھے چلتے۔ کہا کہ اب وہ پیدا ہوا اور پھر دنیا سے چلا گیا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کون ان کو دنیا میں لایا تھا اور کون دنیا سے لے کے گیا؟ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی تو طاقت ہوگی۔ کہا وہی طاقت ہر ایک کو موت کے بعد لوٹائے گی۔ دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے، اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے ہی جا رہا ہے۔ بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں۔ آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آیا ہوں یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آیا ہوں۔ مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا۔ یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا۔ جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات ملتی ہے۔ ایک چھپکلی تھی، دیوار پر چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا۔ اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا۔ بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ جو لوگ بیٹھے
اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز۔ کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو۔ یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ منٹ گن رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے۔ یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھیں گے۔ بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی زندگی ہے۔ اسی لیے عبث اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے۔ بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے۔ اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں۔ اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کی مذمت میں آئی، زنا۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے۔ زنا کے حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے، زنا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں۔ 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔
یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابی ہیں حضور کے، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے، یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا، اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی،
وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا۔ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی، لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزو سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا۔ وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے، اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں گے۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا ہے، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی نہیں۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد، اور بچہ لے کر کے پھر آئیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا، غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا، تو آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا، اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے، مجھے پاک کی کریں۔ وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی، چاہتے تو بہانے بنا لیتے، میں نے کیا ہی نہیں، خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان کے سنسار کا بھی حکم دیا گیا، اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیز و اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں، صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے 100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی، اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے گا۔ اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہ قیامت کا منظر۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے، ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے، اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو، 3 مرتبہ دستک دینا ہے، اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمایا گیا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں۔ جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔
آگے آیت میں ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا ومتاع لکم. ہاں ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں ہے. یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں. تمہارا ہی گھر ہے, تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے, تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں. باہر سے سلام کرو, اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہیں تو دستک دو. ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے. سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو, اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں, بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ, اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے. یہ اسلام ہے. اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے, آنکھوں سے ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا. نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں, تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے, جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے, یہ فواہشات نہیں آتے. اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو, یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے. عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے, عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں, پردے میں رہیں. مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی. یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے میرے عزیزو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے, اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے. اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی, کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ, کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں. اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے, بہت زیادہ اہتمام ہے. جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر, اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے. سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہے وہ جان کی حفاظت ہے. اور ان 5 چیزوں کو پھر کبھی میں عرض کروں گا, 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں جان کی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے نسب کی حفاظت فرض ہے. اپنے نسب کی حفاظت یہ نہیں ہے, یہی تو معاملات ہیں. کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا, تمہاری عورت تو نہیں ہے, عدت کے کیا معاملات ہیں؟ یہ عدت کیوں رکھی گئی؟ ارے ادھر طلاق دی ہے, دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی نہیں نا. عورت کے 3 حیض آنے تک انتظار کرو, دوسرے آدمی کو نکاح کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کا اگر ذرا برابر بھی نطفہ باقی رہ گیا طلاق کے وقت تو پھر اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کر لیا تو پھر 2 مردوں کا نطفہ ایک عورت کے اندر جائے گا تو نسب میں خلط ملط ہو جائے گا, کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا. عورت کو پورا پاک ہو جانے دو, کلین ہو جانے دو, تاکہ دوسرا کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اگر بچہ ہوگا تو اسی مرد کا ہوگا. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر پہلے مرد کا کوئی نطفہ یا کوئی ذرہ بھی باقی رہ گیا ہے
تو عورت کو اگر 3 حیض کنٹینیو آ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی نطفہ باقی نہیں رہا، صاف ہو چکی عورت. اور اگر نطفہ ہوتا تو حیض نہیں آتے، حمل قرار پاتا، حمل ٹھہر جاتا، حیض نہیں آتا حمل کے دنوں میں. یہ اسلام ہے جو نسب کی حفاظت کر رہا ہے. اسی لیے نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس بے راہ روی کے دور میں، اس فتنے کے دور میں مسلمانوں، گھڑی گھڑی میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مسلمان کو زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اور اس لیے کہ سب سے آسان دوزخ کا راستہ یہی ہے. ہر مرد اور ہر عورت کے اندر خواہشات ہیں، ہر مرد ہر عورت کے اندر نفس ہے، اور وہ اس کام میں آسانی سے آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ زنا پر کنٹرول اگر کوئی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ. ہاں جو بے راہ رو ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں راستہ، اور جن کو اپنے نبی پاک سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا ان سے کوئی کلام بھی نہیں، میرا ان سے کوئی خطاب بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں دنیا میں ارے وہ کرسچین جو میری کی قسم کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کرسمس میں کتنی میریوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں. ہاں پاکیزہ مریم کی قسم کھاتے ہیں نا. ہاں وہ جو ہے میری حضرت بی بی مریم کو کہتے ہیں جو سب سے پاکیزہ عورت ہے. اگر سب سے پاکیزہ خاتون پر ان کا ایمان ہے تو پھر یہ کرسمس میں ہوتا کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی عورتیں اس دن زنا کی شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ میری کی قسم اٹھانے والے ہی میریوں کو لوٹ لیتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام میں نہ مسلمان خاتون کو نہ ہی غیر مسلم خاتون کو تمہیں نظر بھر کر کے دیکھنے کی اجازت ہے. ہاں اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو اسلامی حکم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر اسلام پر چل رہا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ پوری دنیا میں اس مرض پر سب سے بہترین کنٹرولنگ کا راستہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، اس سے بچنے کے لیے ہی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. اور میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ جوان ہو جائے کوئی لڑکی تو اسے جلد سے جلد نکاح کر کے دے دو، اور اگر کوئی جوان لڑکا ہے خواہش ہے نکاح کی تو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار نہ کرو. اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا میرے مصطفیٰ کی. النکاح من سنتی، حدیث پڑھ سنتے ہوں گے آپ خطبہ نکاح میں بھی. حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہی سنا نا آپ نے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرد جس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے نکاح سنت نہیں، نکاح فرض ہے. اب جتنی تاخیر کرے گا اتنا اس پر گناہ بڑھتا جائے گا. اس لیے فضول اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ حلال راستے پر چلا جائے. اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ نور میں جو ایک بہت بڑا عظیم واقعہ تھا اس کو میں کہہ نہ پایا. سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیقہ حیات، بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں. ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں. صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی. ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق. وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں. رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا. تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھیں. وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا. حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھیں. جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے. رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئیں، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی. پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئیں. وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی. اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی. یہ رہ گئی بات. اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا. پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں
ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھیں، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگیں کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے، اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں، یہ بہت بھدا الزام۔ اسی کے متعلق قرآن میں آج ہم نے جو سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا۔ اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے۔ اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے، کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور گھر پہ نہیں آ رہی، تو حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلائے، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی، یہ جو افواہ ہے؟ حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ یہ حضرت عمر کا جواب تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا، کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیال۔ یہ در حقیقت ہے کہ امتحان چل رہا تھا۔ وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ ظاہر وہ مسلمان ہی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا بتائیں، لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہک گئی ہوں گی، کچھ ہو گیا ہوگا۔ یہ منافقین کے جوابات تھے، یہ منافقین کے جوابات۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا۔ یہ جلانے والا جواب ہوتا ہے، آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جوابات، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہنا نہیں ہوتا ہے۔
اب جو خواتین تھیں ان سے پوچھا گیا تو وہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی کب پکتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتی، تو یہ اونگ آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، اور اس کا میلان کبھی کسی مرد کی طرف ہم نے نہیں دیکھا۔ کھیلنے والی خاتون ہے حضرت عائشہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پوچھا، اس کے بعد مہینہ بھر گزرنے کو تھا، آیتیں نازل ہو گئی۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات ظاہر فرمائی، ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بغیر کسی سبب کے وہ بڑے ظالم ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ کی برات میں جب آیت نازل ہوئی، حضور آئے حضرت عائشہ کے گھر، حضرت ابوبکر صدیق کو بتا دیا تھا کہ آیت عائشہ کی برات میں صفائی میں نازل ہو گئی ہے، تو پھر حضرت ابوبکر بھی دوڑے دوڑے عائشہ صدیقہ کو خبر دینے چلے گئے، اور جب حضرت عائشہ نے یہ خبر سن لی تو اس قدر اس دن خوشیوں سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے گھر تو وہ ان کی محبت کا معاملہ تھا۔ حضور ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ حضور کے سامنے نہیں آ رہی تھی، کہا نہیں میں پہلے آپ سے نہیں بات کروں گی، میں پہلے اس مولا کا سجدہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اظہار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ محبت میں انہوں نے کیا تھا، یہ ان کے جذبات تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے عائشہ میں تجھے پہچانتا ہوں جب تو خوشی میں ہوتی ہے اور جب تو غصے میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں میں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اسے، تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کب غصے میں ہوتی ہوں اور کب خوشی میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے نا کسی بھی بات پر، تو کہتی ہیں وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم ایسا ہی تھا، اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ایسا ہی تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کب تمہارا موڈ کیسا ہے۔ بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یعنی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، آج کے جو منافق ہیں یہ جو کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب تھا تو اپنی بیوی کی برات پہلے ہی کیوں نہیں بیان کر دی؟ اتنے دن تک مدینے میں کنفیوژن کے شکار سب لوگ بھی تھے، کیوں ایسا رہا؟ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں، جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں، لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے۔ اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے، جو پڑھانے والا ہے ٹیچر نے بنایا، لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو، کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟ کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے مطلب اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے، امتحان وہی لے رہا ہے، لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا معاملہ ابھی سورہ یوسف میں گزر چکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، ان کے تھیلے میں انہوں نے کھٹوری ڈال دی تھی، پتہ ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی، ڈھونڈو کس کے اس میں ہے، ڈھونڈو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا اور سب کے غلے ڈھونڈتے جائے، وہ 10 بھائیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے۔ قرآن میں یہ بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سب تھیلیوں کو ٹٹولا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی ٹٹول رہے تھے، کس کو؟ 10 بھائیوں کے تھیلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے، اس میں ہے اس میں ہے، اور ڈالا کس کے تھیلے میں تھا؟ چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈالا تھا۔ یہ 10 کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ کیا یہ بھی تم الزام لگاؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کون سے تھیلے میں؟ معلوم سب تھا۔ وہاں ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔
قرآن میں اللہ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ وہ ایسا کریں. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، تو پھر یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد والے واقعے میں، ام المومنین کے واقعے میں یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ میرے آقا کو 1 مہینے تک اللہ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ